تو آج کی نشست میں ہم بات کریں گے دلی کی شاعری پہ۔ جب دکن کی ریاستیں مغل حکومت کا حصہ بن گئیں، اس وقت بھی جو لوگ وہاں شاعری کر رہے تھے وہ باقی رہے۔ انہوں نے شاعری کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاعری صرف بادشاہوں اور درباروں کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی، اسے عام لوگ زندہ رکھتے ہیں۔ جب اس طرح اتر اور دکن ملے تو دونوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا۔ اتری ہندوستان میں بول چال کی زبان تو اردو تھی، مگر اس میں شاعری بہت کم ہوتی تھی۔ جب یہاں کے شاعروں نے دکن کی اردو شاعری کو دیکھا تو انہوں نے بھی فارسی کو چھوڑ کر اردو میں ہی لکھنا شروع کیا۔ ادھر دکن کے شاعروں کو اتر کی اردو زبان سے مدد ملی۔ اورنگزیب کے آخری زمانے میں دکن کے سب سے مشہور شاعر ولی کا نام بہت اہم ہے۔ انہیں اردو کی شاعری کا بابا آدم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اب تک شاعروں میں یہ سب سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے۔ ولی ایک صوفی مزاج انسان تھے۔ ان کا اصل وطن تو احمد آباد گجرات تھا، مگر وہ کبھی اورنگ آباد میں تھے تو کبھی برہان پور میں، کبھی سورت میں تھے تو کبھی دلی میں۔ اس طرح وہ اردو کا چراغ ہر جگہ روشن کر رہے تھے۔ ویسے تو ان کی زبان گجرات اور دکن میں بولی جانے والی اردو تھی، مگر آہستہ آہستہ اس میں صفائی اور روانی آتی گئی۔ انہوں نے مثنویاں، رباعیاں اور دوسری نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا کمال غزل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سے شعر تو اتنے صاف اور سادہ ہیں کہ آج کے معلوم ہوتے ہیں۔ ولی جب دلی میں آئے تو ان کی وجہ سے بہت سے شاعر اردو میں شعر کہنے لگے اور شاعری کا چرچا عام ہو گیا۔ ولی کا کلیات بھی کئی بار چھپ چکا ہے۔ ولی کے بعد دکن میں قاضی محمود بحری، سراج اور بہت سے دوسرے شاعراء پیدا ہوئے جو غزل، مرثیہ، مثنوی وغیرہ لکھتے رہے، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ دھیرے دھیرے دلی کو اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ دکن میں بیجاپور، اورنگ آباد، احمد آباد، حیدرآباد کے علاوہ مدراس، میسور وغیرہ میں بھی اردو سے دلچسپی لی جا رہی تھی۔ ہر جگہ نظم و نثر میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ اتر میں بھی دلی کے قریب پانی پت افضل اور دلی میں جعفر زٹلی کا کلام آخری 17ویں صدی اور شروع 18ویں صدی میں ملتا ہے۔ جب دلی میں شعر و ادب کا سلسلہ شروع ہوا تو جو شاعر فارسی میں لکھتے تھے انہوں نے بھی 2-4 شعر اردو میں کہے، جیسے عبد القادر بیدل، خان آرزو، فطرت موسوی وغیرہ۔ لیکن ابھی 18ویں صدی کی پہلی چوتھائی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اردو کے کئی اچھے شاعر ہمارے سامنے آ گئے۔ ان میں فائز، حاتم، آبرو، ناجی، انجام وغیرہ ایسے مشہور اور اہم شاعر اس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہیں جن کے دیوان موجود ہیں۔ یہ سب زیادہ تر غزلیں لکھتے تھے، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی کہہ لیتے تھے۔ ان میں سے بعض کی زبان صاف اور انداز بیاں بڑا سادہ تھا۔ بعض لفظوں کو 2 معنی میں یا مناسبت سے لانا پسند کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے دلی میں برج بھاشا کی شاعری کا زور رہ چکا تھا۔ فارسی میں بھی یہی رنگ رائج تھا، اس لیے اردو کے شاعر بھی یہی طریقہ استعمال کرنے لگے۔ ان کے خیالات یا تو صوفیانہ ہوتے تھے یا عاشقانہ۔ یہ لوگ درباری شاعر نہیں تھے۔ قصیدہ اس زمانے میں نظر نہیں آتا، کوئی اچھی مثنوی بھی نہیں لکھی گئی، مرثیے بھی بہت کم ملتے ہیں۔ زیادہ اہمیت غزلوں کو حاصل تھی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ شاعری کی بنیاد پڑنے کا تھا اور اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کا کام بعد کے شعراء نے کیا ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اردو زبان کئی 100 سال سے دلی کے آس پاس بولی جا رہی تھی، اس لیے جب یہاں کے لوگ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں ایک اچھی صاف ستھری زبان ملی۔ پھر بعض شعراء نے اسے اور نکھارنے کی کوشش کی، جیسے مظہر، جانے جانا اور حاتم۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ شروع سے ہی صحیح اور مناسب زبان استعمال کرنا شاعروں کے لیے ضروری ہو گیا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شروع میں ان شعراء پر فارسی اور بھاشا اور برج بھاشا دونوں کا اثر تھا، مگر دھیرے دھیرے بھاشا کا اثر کم ہوتا گیا۔ فارسی سرکاری زبان تھی، اس کا اثر بڑھتا گیا۔ پھر بھی اردو کی ایک آزاد حیثیت رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دلی کی مغل حکومت کا چراغ ٹمٹمانے لگا تھا۔ بادشاہ کمزور تھے، ایک کے بعد دوسرے کو تخت پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں نادر شاہ کا حملہ ہوا اور حکومت کی رہی سہی ساکھ بھی اٹھ گئی۔ اب مرہٹوں، روبیلیوں، جاٹوں، سکھوں کا زور بڑھنے لگا۔ جو دور دور تھے وہاں کے گورنر اور حاکم خود مختار ہو گئے۔ دکن، بنگال اور اودھ میں الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اس طرح تو خیالات میں کوئی جوش تھا نہ نیاپن، بلکہ زوال اور غم کے اثرات زیادہ نظر آتے تھے۔ جب حالت ایسی ہو تو اطمینان کے ساتھ کسی زبان میں ادب تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر ابھی زبان میں بہت طاقت نہیں آئی تھی، مگر اس کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی۔
اردو زبان کی ادب کی تاریخ میں اس کو دہلی اسکول کا پہلا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں تقریباً 1750 تک کے شاعروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قریب 100 سال تک اردو شاعری کا وہ عہد رہا ہے جسے اس کا سنہرا زمانہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بے اطمینانی اور پریشانی کے باوجود اردو شاعری نے رنگا رنگ سرمایہ جمع کر لیا۔ تو اب ترقی کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ یہ ترقی کا زمانہ کیسا تھا اردو کا۔ تو جب دلی میں اردو شاعری کا سلسلہ قائم ہوا تو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس بنیاد پر اس قدر جلد شاعری کی بہت بڑی عمارت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک فارسی کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ ہر پڑھا لکھا آدمی فارسی ہی کو کلیجے سے لگائے ہوئے تھا۔ دوسرے یہ کہ زبان میں بھی اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اس میں ہر قسم کے اعلیٰ درجے کی شاعری پیدا ہو سکے۔ مگر ہوا یہ کہ حاتم، اظہر، آبرو، فائز وغیرہ کی روایت نے بات کی بات میں جڑ پکڑ لی۔ اگر دکن کے زمانے شاعری کو بھی شامل کر لیں تو اب اردو شاعری کی عمر 300 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ مگر اتری ہندوستان یا دلی میں بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو دلی کو چھوڑ کر کسی اور شاعر سے واقف ہوں۔ اس لیے ہم جس طرح سے بھی اس زمانے پر نظر ڈالیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اردو شاعری نے ترقی کی منزلیں بہت جلد طے کر لی تھی۔ 1750 کے بعد سے جن بڑے بڑے شعراء کے نام ہمیں ملتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: خواجہ میر درد، میر تقی میر، میر محمد سوز، مرزا محمد رفیع سودا، عبدالحی تابہ، قیام الدین قائم چاندپوری اور انعام اللہ یقین۔ یہ سب شاعر بہت اہم ہیں اور تاریخ ادب میں ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن درد، سودا اور میر اپنی الگ الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ میر آسانی سے کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، بڑا شاعر ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ دلی میں کتنے شاعر ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے جواب دیا کہ 2.5۔ جب 2.5 کا مطلب پوچھا تو کہا کہ 1 میں، 1 سودا، 2 ہوئے، آدھے خواجہ میر درد، کل 2.5 شاعر ہوئے۔ اس شخص نے کہا اور سوز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا کیا سوز بھی شاعر ہیں؟ اچھا تو پاؤ وہ بھی صحیح، 2.5 نہ صحیح، 2.25 صحیح۔ شاید یہ قصہ صحیح نہ ہو، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان شاعروں کو جو اہمیت حاصل تھی وہ دوسرے شعراء کو نہیں تھی۔ خواجہ میر درد ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب بھی یہ فارسی کے شاعر تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی خواجہ میر اثر اردو کے اچھے شعراء میں گنے جاتے تھے۔ ان کے یہاں مشاعرے بھی ہوتے تھے۔ درد نے زیادہ تر غزلیں لکھی ہیں جن میں صوفیانہ خیالات بہت ہیں۔ ان کی زبان بہت میٹھی اور خوبصورت ہے۔ دیوان بھی کئی بار چھپ چکا ہے، اور اس دیوان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درد ایک سچے اور بڑے شاعر تھے۔ فارسی میں شعر لکھنے کے علاوہ انہوں نے کئی کتابیں بھی اس زبان میں لکھی ہیں۔ دلی میں 1775 میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے والد دلی میں تجارت کرتے تھے اور ان کی گنتی وہاں کے دولت مندوں میں ہوتی تھی، اس لیے سودا نے اچھی تعلیم پائی اور خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ دلی کی حالت اچھی نہیں تھی، مگر سودا کو اتنی پریشانی نہیں تھی۔ ان کے تعلقات بادشاہ سے بھی تھے اور بڑے بڑے امیروں سے بھی۔ مگر جب دلی رہنے کے قابل نہیں رہی تو وہ بھی نکلے اور فرخ آباد اور ٹانڈا کے نوابوں کے یہاں چلے گئے، جہاں ان کی بہت عزت ہوئی۔ اودھ کی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی، اگرچہ اصل میں وہ حکومت دلی کا ایک صوبہ تھی، لیکن یہ ماتحتی برائے نام تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے نواب شجاع الدولہ نے سودا کو بلایا تھا، مگر وہ نہیں گئے۔ اب مجبوراً لکھنؤ کی طرف چلے۔ شجاع الدولہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ آصف الدولہ گدی پر بیٹھ چکے تھے۔ لکھنؤ میں بھی سودا کی آؤ بھگت ہوئی۔ یہاں کے شعراء سے ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی حجو بھی خوب لکھی گئی۔ سودا نے لکھنؤ میں 1795 میں انتقال کیا۔ وہ ان شعراء میں سے تھے جو ہر قسم کی شاعری میں کمال رکھتے تھے، غزل ہو، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، حجو، رباعی، پہیلیاں۔ ان کے دیوان میں سبھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ کمال قصیدہ، حجو اور مرثیہ لکھنے میں حاصل تھا۔ ان کی غزلیں بھی بہت اچھی ہوتی تھیں، لیکن اتنی دلکش نہیں جتنی میر اور درد کی غزل، کیونکہ ان جیسی سادہ زبان، گداز سے بھری ہوئی طبیعت اور عاشقانہ کیفیت کی جو ضرورت ہے وہ سودا کے یہاں اتنی نہیں تھی۔ قصیدے البتہ شاندار لکھتے تھے، حجمیں زہر میں پوچھی ہوتی تھی اور جس کے پیچھے پڑ جاتا تھے اس کے لیے مصیبت ہو جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ملازم تھا جس کا نام غنچہ تھا۔ وہ ہر وقت قلمدان لیے ساتھ رہتا تھا۔ جب کسی سے خفا ہوتے تھے تو کہتے تھے، لانا تو غنچہ میرا قلمدان، ذرا اس کی خبر لے لوں۔
مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ان حجبوں میں محض لوگوں کی برائیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس زمانے میں جو پریشانی، بیکاری، بد اخلاقی اور غریبی تھی، ان سب کا بیان بھی دلچسپ مگر غمناک طریقے پر ہوتا گیا۔ ہنسی ہنسی میں رونے کی باتیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ان کے مرثیے بھی بہت اچھے اور اثر کرنے والے ہوتے تھے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً یہ ماننا پڑتا ہے کہ اردو کے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اس زمانے کے سب سے مشہور غزل گو میر تقی میر ہیں، جو آگرے کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد جو میر علی متقی کے نام سے مشہور تھے، صوفی قسم کے آدمی تھے۔ نہ انہیں گھر کی زیادہ فکر تھی اور نہ ہی میر تقی میر کی۔ اس پر یہ غضب ہوا کہ ابھی میر کی عمر 11-12 برس کی تھی کہ ان کے والد اس دنیا سے سزار گئے۔ میر کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں بہت تکلیف دی۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی فارسی سوانح عمری ذکر میر میں بھی بڑے دردناک ڈھنگ سے کیا ہے۔ اس حالت میں میر آگرہ سے دلی چلے گئے۔ وہاں تکلیفیں جھیلتے رہے، طرح طرح کی نوکریاں کرتے رہے۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے دماغ پر بھی اثر ہو گیا تھا۔ پریشانی کی انتہا نہیں رہ گئی تھی۔ ایک طرف دلی کی حالت خراب تھی، دوسری طرف خود میر کی حالت تھی۔ انہوں نے اس کا سارا کڑوا پن اپنی غزلوں میں بھر دیا۔ ان کی زبان لوچدار اور اثر کرنے والی تھی۔ جو بھی ان کے شعر پڑھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ باتیں سچے دل سے نکلی ہیں۔ ان کے مزاج میں غم بھی تھا اور غصہ بھی، اسی لیے وہ بہت نازک مزاج ہو گئے تھے۔ جب دلی میں گزارا نہ ہوا، انہیں بھی مجبوراً لکھنؤ آنا پڑا تو یہاں بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ آصف الدولہ نے اپنے برابر بٹھایا، مگر کسی بات پر میر اس طرح بگڑے کہ پھر دربار نہیں گئے۔ 1810 میں لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میر نے بھی غزلوں کے علاوہ قصیدے، مثنویاں، رباعیاں اور دوسری طرح کی نظمیں لکھی ہیں، مگر ان کی اصل شہرت غزل کی وجہ سے ہے۔ مثنویاں بھی بہت اچھی ہیں اور پر اثر بھی ہیں۔ نظموں سے اس زمانے کی عام حالت بھی معلوم ہوتی ہے اور میر کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میر کے 6 دیوان ہیں۔ ان کے علاوہ فارسی میں 3 کتابیں ہیں۔ میر کو تمام بڑے شاعروں نے زبان اردو کا سب سے بڑا غزل گو مانا ہے۔ محمد میر سوز بھی اچھے شاعر تھے، مگر دلی میں رہنا ممکن نہ رہا تو لکھنؤ آئے۔ کچھ دن ادھر ادھر رہے، پھر آصف الدولہ نے انہیں اپنا استاد بنا لیا، مگر تھوڑے ہی دن یہ اطمینان حاصل ہوا کہ مر گئے۔ آصف الدولہ خود اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور شاعروں کی عزت کرتے تھے۔ ان کا کئی 100 صفحوں کا دیوان موجود ہے، مگر چھپا نہیں۔ وہ زیادہ تر غزلیں لکھتے تھے۔ دلی کے دوسرے شاعروں میں تاباں، فغاں، مضمون، منمون، میر زاہد، یقین اور قائم بھی بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے فغاں اور میر زاہد اودھ چلے آئے، بعد میں فغاں پٹنہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ جن شعراء کا ذکر ہوا، اگرچہ ان میں زیادہ تر دلی چھوڑ کر اودھ کی طرف چلے گئے، لیکن ان سب شعراء کو دلی کا ہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر کا بڑا حصہ وہیں گزرا تھا۔ ملیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔